النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الطويل الأحمد أحمد المصطفى مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بن القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين مولانا الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ہماری اور آپ کے درمیان چل رہی تھی وہ حکومت کے بعد کے عنوان سے، اور میں نے آپ کے خدمتوں میں عرض کیا تو حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو بندوں پر اللہ کا ہے، اور ایک حق وہ ہوتا ہے جو بندوں کا بندوں پر ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں اور اس کے سامنے سربستی ہوں. لیکن دوسرا حق جو ہے وہ بندوں کا بندوں پر ہے. اگر بندے بندوں کا حق ادا نہیں کرتے تو معافی مشکل ہے. اس لیے کہ حقوق العباد بندوں کے حقوق ادا کرنا بندوں پر لازم اور ضروری ہے اور واجب کی منزل ہے. جب تک ہم بندوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری معافی ہو، ہماری توبہ قبول کر لی جائے، ہمارے استغفار کو قبول کر لیا جائے، تو حقوق العباد کی ادائیگی بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تو عند اللہ ہم مسئول ہوں گے. محمد اللہ کے نزدیک ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے بندوں کے حقوق کو ادا کیوں نہیں کیا. کل یہ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ سب سے پہلا حق والدین کا حق ہے کہ جو ہم سب کو ادا کرنا ہے اور ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے. حقوق الوالدین کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کے فقرات کو پیش کیا تھا، جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یہ فکرے ہمیں تقریباً ہم سب کو یاد ہیں، اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج ایک دوسرا رکن یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، جس طریقے سے اولاد پر والدین کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہیں۔ آیت اللہ دست غیب اپنی کتاب گناہان کبیرہ میں تحریر فرماتے ہیں، جس طریقے سے اولاد حق والدین ادا نہ کرنے کی بنیاد پر، والدین کی ناراضگی کی بنیاد پر آگ ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ماں باپ بھی اگر اولاد کے حقوق ادا نہ کریں تو وہ آگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ آگ کرنے کا حق اولاد کو نہیں ہے، بارگاہ رب العزت سے آگ کیا جاتا ہے۔ اب تفصیل میں بات جانے کا وقت تو نہیں ہے۔ اب جو اولاد کے بارے میں اولاد کے سلسلے سے والدین پر جو واجب ہے، جو ضروری ہے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی بہت توجہ سے سنیں، اس لیے کہ یہ بہت اہم گفتگو ہے۔ ہم ایک طرف ماں باپ کے حقوق تو بیان کرتے ہیں کہ اولاد پر کیا واجب ہے، ماں کے لیے کیا کرے، باپ کے لیے کیا کرے، والدین کے لیے کیا کرے، لیکن اس عنوان سے گفتگو کم ہوتی ہے کہ ماں باپ پر کیا واجب ہے کہ وہ اولاد کے لیے کیا کرے۔ آئیے سب سے پہلا حق جو ماں باپ پر اولاد کے سلسلے سے ہے، وہ ولادت کے بعد، ولادت سے پہلے گفتگو بھی میں نہیں چھیڑ رہا ہوں، ورنہ منزل یہاں پر بھی بہت زیادہ ہے۔ میں ایک دو جملے سن لیجئے تاکہ ہم اس طرح بھی متوجہ ہوئیں، خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں بھی سنیں۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، شادی کا مرحلہ ہوتا ہے، بیوی کا انتخاب، جس کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے، جو ہماری شریک حیات ہے، اس کا انتخاب۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں سے ہی تربیت اولاد اور اولاد کے حقوق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمسر کا انتخاب، بیوی کا انتخاب، کیسی بیوی ہو، یہ بھی ایک الگ عنوان ہے، مستقل موضوع ہے کہ جس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن صرف دو تین جملے میں عرض کروں گا۔ ہم اور ہمارا جوان، خاص طور سے نوجوان جوان جو ہے، وہ آج کے وقت میں خوبصورتی پر دوڑ رہا ہے۔ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ خوبصورت کتنی ہے، جبکہ اصل معیار جو ہونا چاہیے وہ سیرت معیار ہونا چاہیے۔ اگر خوبصورت ہے لیکن سیرت اچھی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے شوہر کو بھی پریشان کرے گی اور بچوں کی بھی اچھی تربیت نہیں کرے گی۔ لیکن اگر سیرت اچھی ہے، کردار اچھا ہے، تو شوہر کی بھی قدردانی کرے گی اور اولاد کی بھی اچھی تربیت کرے گی۔ ہمارا جوان، ہمارا معاشرہ
ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج یہ دیکھتا ہے، جب لڑکے کی شادی کی بات آتی ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں ہے، دولت مند باپ کے پاس، اس کے باپ کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے، ہم کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، ان سب ساری چیزوں کی طرف انسان دھیان دیتا ہے۔ جبکہ حقیقت کیا ہے، متوجہ کس طرف ہونا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے، کا سیرت دیکھنا چاہیے، مذہبی گھرانہ دیکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر مذہبی گھرانے سے بیوی کو نہ لاؤ گے تو تمہارے گھر کو بھی جو تھوڑا بہت مذہب ہے اس کو بھی مذہبیت میں تبدیل کر دے گی۔ لیکن اگر مذہبی گھرانے سے لے کے آؤ گے، اگر ہمارے گھرانے میں تھوڑی سی بھی لامذہبیت ہے تو اس کو مذہبیت میں تبدیل کر دے گی، وہ ایک اسلامی معاشرے میں تبدیل کر دے گی، اسلامی گھرانے میں تبدیل کر دے گی۔ ہم دولت دیکھ رہے ہیں، خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، بس اس کے علاوہ نہ ہمیں سیرت سے مطلب ہے، نہ ہمیں کردار سے مطلب ہے، نہ ہمیں مذہب سے مطلب ہے۔ جبکہ تعلیمات اسلامی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر شادی کا وقت آئے اور شادی کرنے کے لیے جب آگے بڑھو تو یہ دیکھو کہ لڑکی تہذیب یافتہ ہے یا نہیں ہے، اسلام سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے، یہ لڑکی جو ہے اسلام کے دائرے میں اسلامی تعلیمات سے آشنا ہے یا نہیں ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات سے آشنا نہیں ہوگی تو شوہر کی بھی خدمت نہیں کرے گی اور بچوں کی بھی تربیت اچھے سے نہیں کر سکتی۔ صلی محمد پہلی منزل یہ شادی جب انسان کرتا ہے تو صرف خوبصورتی دیکھی جاتی، دولت دیکھی جاتی نہیں، سیرت دیکھی جائے۔ مولا کائنات یا اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اٹھا کے دیکھیے اور معصومین کے اخبار اٹھا کر دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ انتخاب ہمسر میں ہمیں کس چیز کو معیار قرار دینا ہے، کس چیز کو اپنانا ہے۔ گڑبڑی یہیں سے پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا مرحلہ، جب زوجہ اچھی ہوگی، شوہر کا خیال رکھے گی، ماں اچھی ہوگی، بچوں کا خیال رکھے گی۔ یہ اس وقت کی گفتگو ہے جو شادی کے مرحلے جب طے کرتے ہیں ہم، اور تاریخ گواہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب شکم مادر میں رہتا ہے تو ماں کے اٹھنے، بیٹھنے، بولنے، سننے کی ساری چیزوں کے اثرات بچے پر ہوتے ہیں، ساری چیزوں کے اثرات بچے پر ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ہمیں محتاط کیا ہے، احتیاط کیا کرنا ہے؟ ہم جو سن رہے ہیں وہ آخر کیا سن رہے ہیں یہ بھی دیکھیں، اس لیے کہ جو ہم سن رہے ہیں وہی بچے پر اثرات مرتب ہوں گے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں دیکھ رہی ہیں، اسی کے اثرات بچے پر مرتب ہوں گے۔ جب بچہ شکم مادر میں رہتا ہے تو حتیٰ کہ ماں کے اٹھنے بیٹھنے کا بھی اثر بچے پر پڑتا ہے۔ شکم مادر میں بچہ ہے، اگر گانا سنا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے پیدا ہوگا تو میوزک کا عادی ہوگا۔ اگر قرآن ماں سن رہی ہے، گھر میں قرآنی ماحول ہے، تو جب بچہ پیدا ہوگا تو قرآنی ماحول میں پیدا ہوگا۔ حتیٰ کہ جو ہم بولتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی طرف ہم متوجہ نہیں کیا جاتا، لیکن ظاہر سے میں پڑھ رہا ہوں تو ظاہر سے میں متوجہ کروں گا۔ گھر میں اسی لیے کہتے ہیں کہ جب
شکم میں بچہ ہو تو جو آپ اپنے یہاں تصویریں لگاتے ہیں گھر میں یا بیڈ روم میں تصویریں لگتی ہیں، اس تک کا اثر بچے پر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کرام آیات اعتصام یا مقدس شخصیتوں کی تصویریں لگائی ہیں تاکہ اس کے اثرات اسی طریقے سے بچے پر مرتب ہو۔ اگر ہم اپنے گھروں میں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ اور فلاں کی تصویریں لگائیں گے تو کیا بچہ علامہ پیدا ہوگا؟ کیا بچہ عالم پیدا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے یہاں سے تربیت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے عزیزو، بہت احتیاط برتنی ہے ہم کو۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، زبان پر اگر نازیبا الفاظ ہیں تو اس کے اثرات بھی بچے پہ اثر انداز ہوں گے۔ اگر زبان پر قرآن کی تلاوت ہے تو اس کے اثرات بچے پر مرتب ہوں گے۔ یہ تربیت اولاد ہے جس پر گفتگو نہیں ہوتی۔ یہ اولاد پہ حقوق ہے جو والدین پر ضروری ہے، واجب ہے کہ جنہیں ہمیں ادا کرنا ہے۔ اگر ہم ادا نہیں کریں گے، یاد رکھیے گا ایک جملہ، یہ اولاد امانت ہے اور امانت میں خیانت کرنے والا نیک انسان نہیں ہوتا۔ ان اللہ، اللہ کے نزدیک اس امانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد جیسی نعمت دی ہے امانت کے طور پر، کیا تم نے اس کی اچھی تربیت کی یا نہیں کی؟ سوال کیا جائے گا مجھ سے۔ اگر ہم سے سوال کیا جائے گا اور ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں تو ہم خائن کہلائیں گے، امانت دار نہیں کہلائیں گے۔ قرآن کریم کا ایک بہت ہی مشہور معروف فقرہ ہے جس کو اکثر و بیشتر علماء مبلغین پڑھا کرتے ہیں۔ قرآن میں ذکر ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کس سے بچاؤ؟ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اہل و عیال کا مطلب کیا ہے؟ ہم خود نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اولاد کو تاکید نہیں کر رہے ہیں۔ ہم خود تو مسجد میں جا رہے ہیں، اولاد اگر کھیل رہی ہے تو کھیلنے دیں۔ نہیں، بچوں کی تربیت کہاں سے شروع ہوگی؟ قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ یعنی تمہارا خود کو بچانا کافی نہیں ہے بلکہ اپنے اعمال کو بھی جہنم سے بچانا ضروری ہے۔ ایک سلام بھیجے محمد علیہ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر تربیت اولاد کے سلسلے سے خالی گفتگو کی جائے گی۔ ایک مجلس تربیت اولاد مکمل ہونے والی نہیں ہے، میں صرف چندہ چیزیں آپ کے مطابق کر رہا ہوں۔ جب بچہ پیدا ہو تو کیا کام ہے؟ پہلا کام کیا ہے اور ماں باپ پر کیا واجب ہے؟ اس کا اچھا نام رکھے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا نام رکھے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں کیسے کیسے نام ہیں؟ اللہ اکبر، سوچنے والی بات، کیسے کیسے نام ہیں؟ تعلیمات اہل بیت، تعلیمات اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اچھا نام رکھے، بہتر نام رکھے، اس لیے کہ میدان محشر میں ناموں سے ہی پکارا جائے گا نا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ معاشرہ، سماج، سوسائٹی ذرا دیکھیں کس طرف جا رہی ہے۔ ہمارا سماج کدھر جا رہا ہے، معاشرہ کدھر جا رہا ہے، سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے۔ نام بگاڑ دیتے جبکہ قرآن منع کر رہا ہے، روک رہا ہے کہ کسی کو برے القاب سے مت پکارو، کسی کا نام مت بگاڑو۔ اور ہمارا سماج معاشرہ کیا ہے؟ ایک نام تو اس کا وہی ہوتا ہے، دوسرا نام بہت سے لوگوں کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اصلی نام ماں باپ نے رکھا ہے اس نام سے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، اس نام سے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ وہ جو بگڑا ہوا نام ہے اس نام سے جانتے ہیں، مثلا کلو، پپو، پتہ نہیں اور کیا 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 کیا،
اللہ اکبر. جبکہ آپ دیکھیں قسم خدا کی ہم سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا؟ ہمارے 14 معصوم 14 ہیں اور ان میں ہر ایک کے کتنے القاب ہیں. بھائی نام ان ناموں پر رکھو جو اہل بیت کے نام ہیں، ان ناموں پر رکھو، ان القاب پر رکھو جو اہل بیت کے القاب ہیں. اگر ہم نام کچھ رکھ رہے ہیں اور پھر امید یہ کر رہے ہیں کہ بچہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے اپنا حق ادا کیا پہلے مرحلے میں، قسم خدا کیا. وہاں بعض پرسوں کی پوچھا جائے گا ہم کہاں بیٹھے، کیا سوچ رہے ہیں ہم؟ وہاں پوچھا جائے گا یہ تمہارا نام کس نے رکھا؟ بھائی سوال ہوگا تم نے اپنی اولاد کا یہ نام رکھا کیونکہ امانت ہے، جو امانت ہے تو سوال ہوگا کیا نام رکھا ہے، کیسے نام رکھا ہے. آپ دیکھیے غور کریں، یہ نام وہ رکھے جن کے یہاں کوئی رہنماؤں کے نام ایسے نہ ہو. ہمارے رہنما تو 14 رہنما ہیں اور ہر ایک کے اتنے القاب ہیں، ان میں سے کسی کا لقب کو آپ اپنے بچے کے نام پر نام بچے کا نام رکھ لیجیے، اس میں کیا مشکل ہے. لیکن نہیں، نام بگاڑنا بھی ہمارے سماج معاشرے میں عام ہو چکا ہے. یہ سوال ہوگا پہلی منزل کیا ہے؟ نام. دوسری منزل کیا ہے؟ اچھی تربیت. اچھی تربیت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ دیکھیے گفتگو تھوڑی سی کڑوی ضرور ہے لیکن مفید ہے. تربیت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ بچہ جب تھوڑا سا سمجھدار ہوا. بھائی کیوں کہا گیا یہ بچہ پیدا ہو تو داہنے کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت دو؟ کیوں کہا گیا 7 دن عقیقہ کرو؟ ہمارا معاشرہ پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے. دیکھیے بہت سی جگہوں پر چونکہ میں جاتا رہتا ہوں تو ایک جگہ میں گیا، ایسی بات چلی عقیقے کے سلسلے سے. تو ان کا مولانا ہمارے یہاں عقیقہ پھلتا نہیں. کیا نہیں ہوتا؟ یعنی عقیقہ ہم لوگوں کو پھلتا نہیں ہے. عقیقہ کیا ہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت آ گئی. ذرا سوچیں آپ، غور کریں، فکر کریں آپ. جس کو اسلام بلاؤں کے ٹالنے کا سبب قرار دے رہا ہے، ہم اسی کو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بتا رہے ہیں. ہمارے یہاں عقیقہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ کہ انہوں نے عقیقہ کرایا تھا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. انہوں نے عقیقہ کرایا تھا، ان کے دادا کا انتقال ہو گیا. بھئی دادا کے عمر ہو گئی ہوگی مرنے کی، اس لیے چلے گئے. وہ اللہ کے نظر قضا قدر معین ہے نا، کب آنا ہے کب نہیں آنا ہے، کب موت آئے گی کب نہیں آئے گی. لیکن نہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے سمجھ میں ایسی ہیں جو واقعی جس کی طرف متوجہ ہونا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اور جو غیر اسلامی رسم و رواج کا خاتمہ کرنا ہے. وہ عقیقے کی منزل ہے. 7 دن عقیقہ کیا ہے، نام رکھا ہے، منڈن کیا جائے، ہے نا. یہ سب ساری چیزیں ہیں، تعلیمات اسلامی ہیں. اب کسی نے منت مان لی، دیکھیے عجیب و غریب ہمارے یہاں رسم و رواج کے، کسی نے منت مان لیا اگر ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو ہم اس کا سر جو ہے حسین ٹیکری میں منڈوائیں گے. حسین ٹیکری میں اس کے بعد منڈوائیں گے. بھائی ایسی منت اسلام کہہ رہا 7 دن منڈن کرو. اب ہم نہیں جا پائے، سال ہو گئی، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، مطلب وہ 3 سال تک بچے کے بال بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں. تعلیمات اسلامی کیا کہہ رہی ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں. 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، 7ویں دن منڈن کرنا ہے. گفتگو کہاں پہ تھی؟ تربیت اولاد کے سلسلے سے. اچھی تربیت. اب اچھی تربیت کیسے ہوگی؟ کہ یہ بچے تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں تو یہ جب سمجھدار ہو رہے ہیں تھوڑے، تو ان کو ان کے سامنے آداب اسلامی کا مظاہرہ کرو. ان کے سامنے جھوٹ مت بولو. جھوٹ تو ویسے بھی گناہ ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جو گناہ کبیرہ ہے. کل ہمارے بھائی نے ایک سوال کیا، مولانا تھوڑی سی روشنی جو ہے گناہ کے اوپر بھی ڈالیے گا. تفسیر یہ خود ایک مستقل موضوع ہے. میں ایک سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کے لیے کیا جائے
وہ چیز گناہ ہوتی ہے جو اللہ کی نافرمانی کا باعث بن جائے، اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے، وہ کام کہ جس کو اللہ نے منع کیا ہے، وہ چیزیں جن سے اللہ نے روکا ہے اور انسان وہی کر رہا ہے تو یہ گناہ ہے۔ گناہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ کبیرہ ہے اور ایک گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ وہ گناہ کہ جس کے مرتکب ہونے کے بعد اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو گناہ کبیرہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، یعنی جس پر جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ اس کو بولتے ہیں گناہ صغیرہ، چھوٹا گناہ مطلب یعنی معافی کے امکانات زیادہ ہیں، وعدہ نہیں ہے کہ آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کبیرہ پہ یہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں آتی ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے، والدین کا عاق ہو جانا یعنی والدین کے ذریعے سے عاق ہو جانا یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، بڑے گناہ میں۔ اور کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ اگر ہم یہ سمجھ کے انجام دیں گے چھوٹا گناہ ہے، اس کو سمجھ کے اس چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے انجام دینا اس کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے، بڑا گناہ بنا دیتا ہے۔ کل میں نے کہا تھا، آج میں کہہ رہا ہوں، گفتگو بور کرنے والی تو نہیں ہو رہی ہے، اگر نہیں تو اس روایت ہے محمد کیونکہ یہ گفتگو کو جلدی کرتا یہی ہے۔ تربیت، بچے اچھے برے تمیز ہو لینا، بچوں کو جھوٹ مت بولو، موبائل پہ اب ہوتا نہیں، دیکھیے کہاں سے تربیت کیسے خراب ہوتی ہے، کہاں سے ہم بچوں کو غلط تربیت دینے لگتے ہیں۔ ہم گھر کے اندر ہیں، بچہ چھوٹا ہے، کسی نے بیل بجائی، ہمیں معلوم تھا ٹائم دے رکھا تھا کہ فلاں صاحب آنے والے ہیں، مجھے بچے کو بھیجا اور کہنا پاپا گھر پہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچے کی غلط تربیت کر رہے ہیں۔ بچہ اس کا مطلب یہ سمجھ لے گا کہ ہاں یہ گھر پہ رہو اور جھوٹ بولو تو کوئی بری بات نہیں ہے، یہی سے غلط تربیت ہو رہی ہے۔ ہم جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں، اور خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں جملہ سنیں، مائیں اپنے مائکے کی طرف جھکتی ہیں، سسرال والوں کو ہمیشہ برائی کرتی ہے بچوں کے سامنے۔ آج اگر بچوں کے سامنے ایسا کرو گی کل یہ بچے اسی راہ پر چلیں گے۔ آج تم ان بچوں کو اگر یہ سکھا رہی ہو کہ تمہارا چچا خراب ہے تو تم نفرت ڈال رہی ہو، کل یہ چچا سے ملے گا نہیں، چچا کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی، فلاں رشتہ دار کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی، اور یہی نفرتیں جب بڑھتے بڑھتے دشمنی کی شکلیں اختیار کر لیتی ہیں، پھر انسان اس کو اچھا سمجھے گا ہی نہیں کہ ہم کو بچپن میں سکھایا گیا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے تربیت کے سلسلے سے بہت محتاط رہنا عزیزو۔ اب میں سید سجاد علیہ السلام کی ایک دعا کا فقرہ آپ کی خدمت درد کرنا چاہتا ہوں، سلام بھیجیں محمد سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وَعَيْنِي عَلَىٰ تَرْبِيَتِهِمْ وَتَعْدِيبِهِمْ وَبِرِّهِمْ معبود، ہماری مدد کر ان بچوں کی تربیت کرنے میں اور ان کو ادب سکھانے میں اور نیکی کرنے میں۔ یعنی تربیت کا معاملہ وہ معاملہ ہے،
وہ مسئلہ ہے کہ جہاں پر اللہ کی بارگاہ میں چوتھا امام دست دعا بلند کر رہا ہے کہ معبود ہماری مدد کر ان کی بچوں کی تربیت کرنے میں، ان کو ادب سکھانے میں، ان کے ساتھ نیکی کرنے میں۔ آج اگر ہم بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، بچوں کو ادب سکھائیں گے، بچوں کے ساتھ نیکی کریں گے، کل یہی بچے بڑے ہو کر ہماری تربیت کا صلہ ہم کو دیں گے، ہمارے ادب کا صلہ ہم کو دیں گے، ہماری نیکی کا صلہ ہمارے ساتھ نیکی کر کے ادا کریں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ ہم نے کبھی بھی دیکھیے تربیت کے بارے میں سے سوال ہوگا، بچوں کے حقوق کے بارے میں سے سوال ہوگا، پہلا مرحلہ ان کا اچھا نام رکھیں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ یہ بھی ایک تربیت ایک اپنے جگہ پہ ایک موضوع ہے، ایک عنوان ہے۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ ان کی تعلیم کا انتظام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کی غذا کی ذمہ داری ہماری ہے، تعلیم کا انتظام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، تعلیم کے لیے بھی ہمارا سماج اور معاشرہ ایک الگ ٹریک پہ جا رہا ہے۔ ہم دنیاوی تعلیم کی طرف تو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف اتنا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ قرآن بچے کو پڑھنا آ جائے بس۔ تعلیمات اسلامی سے مزین کرنا ہر والدین کی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، واجب ہے کہ تعلیمات اسلامی سکھائے جائیں۔ اسلام کے تعلیم کے اخلاق کیا ہے؟ اسلام کیسا اخلاق پسند کر رہا ہے؟ اسلام اخلاق کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے کردار کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو گفتگو کر رہے ہو، اس گفتگو میں تمہاری کتنی نرمی ہونا چاہیے، کتنی سختی ہونا چاہیے، تمہارے اندر عزیزوں کے بارے میں کتنی محبت ہونا چاہیے، عزیزوں سے کیسے پیش آنا چاہیے، بزرگوں کے ساتھ تمہیں کیسا سلوک کرنا چاہیے، برابر والوں کے ساتھ تمہیں کیسا سلوک کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ تمہیں کیسے پیش آنا چاہیے، یہ جب تک تعلیمات اسلامی سے آشنا نہیں ہوں گے تب تک ہمارے بچے صحیح طریقے سے نہ تربیت حاصل کر سکتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وقت ختم ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی شاید میرا خیال جو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ گئے۔ ایک اور صلوات بھیجیں قرآن کریم کے قدر فکر میں لکھ کے لایا ہوں۔ اللہ زکریا نے دعا کی، معبود سے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے اللہ اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر۔ عزیزو، نیک اولاد، صالح اولاد، اس کی دعا بھی کرنا ہے ہم کو، اپنے بچوں کو نیک اور صالح بنانا ہے۔ اب بتائیے، جو انسان خود ایمان سے مزین نہیں ہوگا وہ اپنی اولاد کو ایمان سے کیسے مزین کرے گا؟ جس کی زبان خود اس کے قابو میں نہیں ہے وہ اپنی اولاد کو نیک زبان استعمال کرنے کے لیے کیسے نصیحت کر سکتی ہے؟ جو اپنے عزیزوں کے ساتھ مہربانی سے پیش نہیں آ رہا ہے اپنی اولاد کو کیا سکھائے گا کہ عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کرو؟ جو والدین کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آتا، والدین کا خیال نہیں رکھتا، وہ اپنی اولاد سے کیا امید لگا کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارے بچے ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اچھا سلوک کریں گے؟ عزیزوں، وہ منزل ہے کہ جس طرف ہم سب کو بہت توجہ رکھنا،
دنیا بھی اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں سکون مل جائے، دنیا تمہاری سکون و اطمینان کے ساتھ گزرے، اولاد کی تربیت کرو، اپنے آپ کو ایمان سے مزین کرو، اولاد کو ایمان سے مزین کرو، اپنے آپ کو اسلام سے مزین کرو، اولاد کو اسلام سے مزین کرو، تبھی جا کے دنیا میں بھی راحت ہوگی اور آخرت میں بھی راحت ہوگی۔ ایک سر محمد دیکھیے، یہ اولاد کے ذریعے سے ہماری آزمائش بھی کی گئی ہے، ہم کو آزمایا گیا، اولاد کے ذریعے سے امتحان لیا گیا ہے۔ چھوڑ دیتے نا اولاد کو، جہاں بھی جا رہی ہے، جانے میں کوئی مطلب نہیں ہے۔ قرآن کریم میں شاء اللہ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارا یہ مال، یہ تمہاری اولاد، یہ تمہاری آزمائش ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے، امتحان ہوگا، اس کے ذریعے سے امتحان لیا جائے گا، تم کو آزمایا جائے گا، امتحان لیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے تربیت اولاد، والدین کے لیے اولاد کا حق جو والدین پر ضروری ہے، لازم ہے، وہ یہ ہے کہ اچھا نام رکھیں، اچھی تربیت کریں، ان کی تعلیم کا اہتمام کریں، تعلیمات اسلامی سے مزین کریں، تعلیمات اسلامی کو سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں، توحید سے آشنا کرائیں، اور اہل بیت اطہار کی محبت ان کے دلوں میں، اہل بیت علیہ السلام کے واقعات، ان کی سیرت، ان کا کردار اپنے بچوں کو سنائیں، اور کوشش یہ کریں کہ انہیں اسی اصول کے تحت، اسی سیرت کے تحت خود بھی چلیں سیرت پر۔ جب خود چلیں گے تو اولاد خود بخود اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے گی۔ کیسی تربیت کی ہے، اب ظاہر سی بات ہے اہل بیت کا گھرانہ ہی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اہل بیت کا گھرانہ ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہماری زندگی کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے۔ کیسی تربیت کی اہل بیت علیہ السلام نے اپنی اولاد کی؟ امام حسن علیہ السلام اپنے بیٹے قاسم کے بازو پر تعویذ باندھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹا، جب میرے بھائی حسین پر کوئی وقت پڑے، جب میرے بھائی حسن پر کوئی وقت پڑے تو یہ تعویذ کھول لینا۔ آپ غور کریں، فکر کریں، یہ تربیت حسن کا ہی نتیجہ تھا کہ روز عاشور جناب قاسم چچا کی خدمت میں بار بار جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، چچا مجھے بھی اذن جہاد دیجیے، مجھے بھی جنگ کی اجازت دیجیے۔ اس نے بتایا کیا چچا کا حق کیا ہے، میرے بھائی کا حق کیا ہے، تربیت کا معاملہ ہے۔ بس دو جملے جناب قاسم کی شہادت کے یہاں تک میں لے آیا ہوں، اس سے دو جملے جناب قاسم کی شہادت کے حوالے سے آپ کر رہا ہوں۔ جناب قاسم کا سن کربلا میں آپ کا سن بھی لکھا گیا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، آپ نے لکھتے ہیں بہت چھوٹے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ جناب قاسم گھوڑے پر بٹھایا جاتا تھا، جب آپ بیٹھتے تھے گھوڑے پر تو آپ کے پیر رکاب تک نہیں پہنچتے تھے۔ کربلا میں قاسم شہادت کو شہادت ہے۔ کربلا میں کچھ مرحلے ایسے بھی ہیں، کچھ منزلیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں پر امام حسن علیہ السلام زمین کربلا پر بیٹھ کر روئے ہیں اور یہ نعرہ بلند کیا، واہ غربتا، جناب قاسم جب رخصت کے لیے آئے ہیں اور چچا نے رخصت کیا ہے، تاریخ یہی کہتی ہے جناب قاسم آتے ہیں، چچا یاد نہیں دیتے، بس دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کو اور رونے لگتے۔ ماں نے قاسم کو بلایا، کہا بیٹا کیا بات ہے، مولانا محمد قربان ہو گئے، تم اپنی جان کو کیوں بچائے کر رہے ہو؟
جناب قاسم یہ فرماتے ہیں اماں جب میں چچا کے پاس جاتا ہوں چچا مجھے دیکھتے ہیں رونے لگتے ہیں. ماں کہتی ہے میں پروا فرماتی بیٹا قاسم اپنے بازو پر جب تمہارے بابا نے تعویذ باندھا اس تعویذ کو کھول کے پڑھو. ہم نے تعویذ کو کھول کے پڑھا. جناب قاسم خوش ہو گئے اور تعویذ کو لے کے چچا کی خدمت میں گئے. چچا نے تعویذ کو دیکھا. ایک جملہ کا بیٹا قاسم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم اپنی موت کا پروانہ لے کر آئے ہو. حسین نے تعویذ کو پڑھا اور اس کے بعد جناب قاسم کو یاد مل گئی. اب تاریخ تو مقادر تو یہی لکھتے ہیں کہ قاسم رخصت کوئی رخصتی نہیں پڑھنا پڑے. جناب قاسم کی رخصت ہو کے میدان کربلا میں پہنچے. جنگ کرتے ہیں جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ قاسم نرغہ آدھا میں گر گئے اور ایک مرتبہ قاسم لڑتے لڑتے جب زخموں سے چور ہو گئے اور گھوڑے پر سبر نہ سکے تو زمین سے زمین پر آئے. آواز دی یا اللہ ادرکنی. بعض ذاکرین بعض خطبہ پڑھتے ہیں کہ قاسم کو شہید کربلا میں کہ جب گھوڑے سے گرا ہے تو چچا کو نہیں پکارا بلکہ آواز دی اماں. عزیز و عجیب و غریب منزل ہے. قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے چچا کو آواز دی. ابھی عباس زندہ ہے علی اکبر موجود ہے. ایک وجہ سے قاسم کی آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی. ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے عباس آگے بڑھے علی اکبر آگے بڑھے. ارے فوجی اشقیاء نے دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں. ارے بھاگنا شروع کیا. ارے زمین پر قاسم کا جسم ادھر کی ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر. ارے قاسم کا جسم گھوڑے کی ٹانگوں سے پامال ہو رہا ہے. جیسے ہی گھوڑے کی ٹانگ قاسم کے جسم پر پڑتی ہے آواز دیتے چچا مدد کو. بس ایک جملہ میں اس وقت کر رہا ہوں. فرماتے چچا مدد کو آؤ. چچا نے وہ قریب پہنچے ہیں. اب تاریخ کہتی ہے علامہ رشید دعا بھی پڑھا کرتے ہیں عزیزوں کہ امام حسین علیہ السلام جب قریب پہنچے ہیں تو قاسم نظر نہیں آتے. ایک مرتبہ آواز دی بیٹا قاسم. کوئی جواب نہیں آیا. دوسری مرتبہ آواز دی بیٹا قاسم. چچا پکار رہا کوئی آواز نہیں آئی. ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اے قاسم. ارے میں امام وقت آواز دے رہا ہوں. اب ایک مرتبہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے ارے فضا میں بلند ہوئے. لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے آبا کعبہ بچھائی. قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو زمین کربلا سے چھڑا آبا میں رکھتے گئے اور اس کے بعد ایک گٹھری بنائی. خیمے کی طرف لے کے چلے. درے خیمہ پر پہنچے. ایک مرتبہ زینب کو آواز دی ماں جائی زینب. زینب درے خیمہ پر آئی. ایک سوال کیا بھیا آپ تو قاسم کو لینے گئے تھے میرا قاسم کہاں ہے. ایسے حسین خیمے میں داخل ہوئے. ارے آبا کو کھول کے رکھ دیا. ارے بہن زینب قاسم یہ ہے. ارے بھابھی مروہ کو بلاؤ. ام مروہ آئی سر سجدے میں رکھ دیا. معبود تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی. سلام الذين ظلموا ان يكون خلق يرحم ولا ما بين صبر ما فرما ہماری خطا اور مشق معاف فرما. ہماری غلطیوں کو معاف فرما. سڑکوں کو معاف فرما. آج کی دل خواہشات کی تمناؤں کی برات کو برپا. بارے باری ہر مجلس حاضری مجلس کو بلا مصیبت سے محفوظ فرما. اس بستی کو آباد فرما. ہمارے امام کو حضرات فرما ویسا فرما. ہم جاور ایسا بننے کی توفیق رحمت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.